ہمارا جو ہے روڈ میپ کیا ہونا چاہیے, ہماری ایگزیکیوشن پالیسی کیا ہونی چاہیے, کن پروجیکٹس کو ہمیں جو ہے ایک دم لانچ کرنا چاہیے, کون سے پروجیکٹس ہمارے میڈیم ہونے چاہیے, کون سے اسمال ہونے چاہیے, کون سے ہمارے جو ہے میگا پروجیکٹس ہونے چاہیے, یہ مکمل طور پر مائنڈ میک اپ ہم بہت پہلے سے کر چکے تھے. تو آپ نے دیکھا کہ پھر ہمارے پروجیکٹس جو ہیں 2015 to 20 آپ نے دیکھا کہ وہ سارے زمین پر آئے. 200 ارب روپے کے یہ پروجیکٹس اس وقت گلگت بلتستان کے اندر انسٹالڈ ہیں سر, 200 ارب کے. تو گورنمنٹ کے معاملات میں تو چیف منسٹر صاحب جو تھے, حفیظ الرحمان صاحب جو تھے, وہ اپنے لوگوں کو, اپنی کیبنٹ کو 7-7 8-8 گھنٹے بٹھاتے تھے. ان سے کسی بھی ایشو کے اوپر جو ایجنڈا ہوتا تھا اس کے اوپر ڈیٹیل ڈسکشن ہوتی تھی, اور جتنی ہماری جو ہمارے سیکٹریز ہوتے تھے ان سے ڈیٹیل انپٹ لیا جاتا تھا, پروسیجرز کے اعتبار سے, ضابطے کے اعتبار سے, اس کے قانون کے اعتبار سے. اس کے بعد اپنی کیبنٹ جو ان کی ہوتی تھی اس سے ایک ڈیٹیل ڈسکشن ہوتی تھی. گلگت بلتستان کے اندر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن دیکھ لیں اور رول آف لا دیکھ لیں. اس گورنمنٹ کا, یہ پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ گلگت بلتستان میں بیٹھی ہوئی ہے, گلگت بلتستان میں 7 بڑے واقعات ہو چکے ہیں اس ایک سال کے اندر. وہ 7 بڑے واقعات میں آپ کو گنواتا ہوں. گلگت کا پہلا جلاؤ گھیراؤ الیکشن کے دنوں میں, دوسرا غواڑی کا واقعہ, تیسرا غزر کا واقعہ, چوتھا بابو سر کی جو آپ کی جو پریس کانفرنس ہوئی ہے وہ, 5واں انجینئرنگ کالج کو جلا دیا گیا. اسی قسم کے واقعات جو آپ دیکھ لیں کہ, اور نلتر کا واقعہ, اس قسم کے واقعات جو ہیں یہ الارمنگ سچویشن ہے. اس گورنمنٹ میں ٹیم ورک نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ گورنمنٹ ایک غیر سنجیدہ گورنمنٹ ہے. غیر سنجیدہ کس طرح ہم کہہ سکتے ہیں؟ کوئی ان کا ایسا فیصلہ نہیں ہے جس کو آپ کہیں کہ یہ سنجیدہ فیصلہ ان لوگوں کا ہے. ہم نے اب دیکھتے ہیں جب ہم اندھیرا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں, ہمیں اپنے پہلے سال میں ہی بجلی پر کام جو ہے بڑے لیول پہ کر لینا چاہیے تھا. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں آئی ایم این, میں ہوں شبیر میر. ناظرین, پروگرام روبرو میں آج ہم بات کریں گے سابق حکومت پاکستان مسلم لیگ نواز کی 5 سال کی حکومت رہی. بعض لوگوں نے اس حکومت میں حفیظ الرحمان چیف منسٹر اور ان کی گورنمنٹ کی کارکردگی کو بہت سراہا ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں, کوئی خاص نہیں ہے. 12 لوگوں کی اپنی اپنی رائے, اپنا تجزیہ ہے. لیکن یہ بتاتا چلوں کہ اس حکومت میں چیف منسٹر جو کہ کیپٹن ہوتے ہیں, ان کے جو کچن کیبنٹ تھی یا جو تھنک ٹینک تھا, ان میں شمس میر ضرور شامل تھے. وزیر اطلاعات رہ چکے ہیں اس ٹینیور میں, اور اس کے علاوہ سینئر رہنما تو تھے ہی. لیکن موجودہ دور میں آج کل جب کہ تمام تنظیمیں تحلیل ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کی گلگت بلتستان میں, تو اس میں 3 عہدے انٹیکٹ ہیں. اس میں صدر کا عہدہ ہے حفیظ الرحمان صاحب ہیں, جنرل سیکرٹری تابان صاحب ہیں, اور پولیٹیکل ایڈوائزر شمس میر صاحب. یہ عہدہ آج بھی انٹیکٹ ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا اہم عہدہ ہے. جیسے میں نے کہا کہ یہ جو کچن کیبنٹ, اس میں سے یقیناً اور لوگ بھی تھے, لیکن شمس میر واز ون آف دم. شمس صاحب بہت شکریہ. جی شکریہ. ایک تو اس لیے بھی شکریہ کہ پہلی دفعہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے. جی اچھا, مجھے یہ بتائیے کہ اس 5 سال کی جب ہم بات کرتے ہیں حفیظ صاحب اور آپ کی حکومت میں, تو اپنے اپنے تجزیے ہیں لوگوں کے, لیکن ایک چیف منسٹر جو کہ ٹھیک ٹھاک خود بھی ایک گرپ رکھتا ہے, معاملات سمجھتا ہے, اپنی ایک رائے ہے, ان کو آپ لوگ ایڈوائز بھی کرتے تھے, تو کتنا کوئی مشکل کام تھا یا کوئی آسان کام تھا؟ جہاں تک بات ہے کہ حفیظ الرحمان صاحب کی, تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ گاڈ گفٹڈ, اللہ نے انہیں وزڈم عطا کیا ہے. ایک بریلینٹ آدمی ہے. گلگت بلتستان کی پولیٹیکل کریم کے اندر ہم سمجھتے ہیں کہ ایک بہت بڑی نعمت ہے گلگت بلتستان کے لیے. باوجود اس کے کہ آج وہ ہماری جماعت کے سربراہ ہیں, آج بھی وہ ہم سے باقاعدہ ایڈوائس لیتے ہیں, مشاورت کرتے ہیں, پوچھتے ہیں, چیزوں کو تھورولی سنتے ہیں, ڈیٹیل اس کے اوپر بات چیت ہوتی ہے. جہاں تک بات ہے اس 5 سال کی گورنمنٹ کی, تو گورنمنٹ کے معاملات میں تو چیف منسٹر صاحب جو تھے, حفیظ الرحمان صاحب جو تھے, وہ اپنے لوگوں کو, اپنی کیبنٹ کو 7-7 8-8 گھنٹے بٹھاتے تھے. ان سے کسی بھی ایشو کے اوپر جو ایجنڈا ہوتا تھا اس کے اوپر ڈیٹیل ڈسکشن ہوتی تھی, اور جتنی ہماری جو ہمارے سیکٹریز ہوتے تھے ان سے ڈیٹیل انپٹ لیا جاتا تھا, پروسیجرز کے اعتبار سے, ضابطے کے اعتبار سے, اس کے قانون کے اعتبار سے. اس کے بعد اپنی کیبنٹ جو ان کی ہوتی تھی اس سے ایک ڈیٹیل ڈسکشن ہوتی تھی. تو ہم سے جو بات پوچھی جاتی تھی, ہم اس کے جو پکچرز ہوتی تھیں, جب حفیظ صاحب کی رائے مشرق کی طرف ہو, آپ لوگوں کی رائے مغرب کی طرف ہو, آپ نے ان کو کنونس کیا اور اپنی رائے پہ لے کے آئے. جی بالکل ایسا ہوتا تھا, بارہا ایسا ہوتا تھا کہ چیف منسٹر صاحب جو تھے وہ حفیظ الرحمان صاحب جو ہے, کیونکہ ان کی وہ بیوروکریسی سے بھی انپٹ لیتے تھے,
ٹھیک ہے. اس لیول پر بھی بڑی ان کے ساتھ بڑی ڈیٹیل ڈسکشنز ہوتی تھی. تو پھر وہ اس کا وہ جو سائڈ تھا وہ سامنے رکھتے تھے, ہم اس کا پولیٹیکل سائڈ بھی سامنے رکھتے تھے, گورننس کا سائڈ بھی سامنے رکھتے تھے, اور پھر اپنی جو ہماری ایک ڈیلیورنس ایک پاور ہے اس کو بھی سامنے رکھتے تھے. تو اس معاملے میں سم ٹائم کلیش آ جاتا تھا, کانفلکٹ آ جاتا تھا, لیکن وہ مان جاتے تھے. لیکن بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ حافظ صاحب آپ یا آپ سمیت بہت کم ایسے لوگ تھے جن کے اوپر زیادہ ٹرسٹ کرتے تھے اور زیادہ اپرچونٹی دیتے تھے. بعض منسٹر صاحبان کیبنٹ والے ان کو شاید ان سے رائے نہیں لیتے تھے یا وہ ویٹیج نہیں دیتے تھے. لوگوں کا یہ کہنا ہے, آپ کے خیال میں صحیح ہے؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. میں نے جیسے آپ سے عرض کیا کہ کیبنٹ 7-8 گھنٹے کی کیبنٹ ہوتی تھی, اس کے اندر یہی معاملات ڈسکس ہوتے تھے. اس کے بعد جو ہے اس کے اوپر جو ہم سے جو ان پٹ لیا جاتا تھا, تو ہم دیکھیں جو بات جو منسٹر لاجیکلی ان سے کرتا تھا, کنونس کرتا تھا, وہ کنونس ہو جاتے تھے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں. بیوروکریسی کو زیادہ اہمیت دیتے تھے, سنتے تھے, بالکل بیوروکریسی کو, ان کے جو ہے رولز ریگولیشنز کے حوالے سے, پروسیجرز کے حوالے سے بالکل سنتے تھے, بڑا ریگارڈ بھی دیتے تھے کہ جی اگر یہ چیز اس طرح ہے تو اس کو اسی طرح کرنی چاہیے. ان کا انڈیو رول تو نہیں ہوتا تھا؟ سم ٹائم ہوتا تھا, بالکل ہوتا اور تھا. اس سے منسٹرز یہ فیل کرتے تھے کہ یار ہم تو شاید سائیڈ جی لائن. یہ سم ٹائم جو آپ کی جو ایک پولیٹیکل کریم ہوتی ہے, پھر وہ یہ سمجھتی ہے کہ یار ہمیں بائی پاس کیا گیا, لیکن ایسا نہیں ہوتا تھا. وہ گلگت بلتستان کے لیے, گلگت بلتستان کے مفاد عامہ کے لیے وہ سنا جاتا تھا ان کو بھی ضرور جو ہے. صحیح. اچھا, جب آپ کی گورنمنٹ سٹارٹ ہوئی تو اس سے پہلے آپ نے, مجھے یاد ہے, بہت سارا کام کیا ہوا تھا کہ گورنمنٹ کس طرح لے کے آپ نے آگے بڑھانا ہے, کس طرح چلانا ہے, اور یہ غالباً طے بھی تھا کہ حفیظ الرحمان ہی چیف منسٹر بنیں گے. جی بالکل, آلموسٹ انڈرسٹوڈ تھا. تو جب آپ گورنمنٹ میں آئے تو اسی جو آپ کا ورک پلان سارٹ آف چیز بنایا آپ نے, اسی کے اوپر امپلیمنٹ کرنے میں زیادہ مشکل تو پیش نہیں آئی؟ 2 حصے تھے. ایک تو ہمارا مینیفیسٹو تھا جو 2013 سے ہم نے جس پر کام شروع کر دیا تھا. تو اس مینیفیسٹو کو بڑا مطلب ایک ہم نے ملک کے لیول پر بڑی اسٹڈی کی تھی اپنی کہ باقی صوبوں کے ساتھ اس کو کمپیئر کر کے کس طریقے سے ہم گلگت بلتستان کو آگے لے جا سکتے ہیں. ایک تو وہ چیز تھی. دوسرا یہ بات تھا کہ ہمارا جو ہے روڈ میپ کیا ہونا چاہیے, ہماری ایگزیکیوشن پالیسی کیا ہونی چاہیے, کن پروجیکٹس کو ہمیں جو ہے ایک دم لانچ کرنا چاہیے, کون سے پروجیکٹس ہمارے میڈیم ہونے چاہیے, کون سے اسمال ہونے چاہیے, کون سے ہمارے جو ہے میگا پروجیکٹس ہونے چاہیے. یہ مکمل طور پر مائنڈ میک اپ ہم بہت پہلے سے کر چکے تھے. تو آپ نے دیکھا کہ پھر ہمارے پروجیکٹس جو ہیں 2015 to 20 آپ نے دیکھا کہ وہ سارے زمین پر آئے. 200 ارب روپے کے یہ پروجیکٹس اس وقت گلگت بلتستان کے اندر انسٹالڈ ہیں سر. 200 ارب کے. نوکری ہو یا کاروبار, اکاؤنٹنگ کی سمجھ سب کی ضرورت بن چکی ہے. اکاؤنٹنگ سروسز کی مانگ آج فری لانسنگ کی دنیا میں تیزی سے بڑھ رہی ہے. دل یاب ٹیکنالوجیز, نیشنل ووکیشنل اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ کمیشن نیوٹیک کے تعاون سے مفت 6 ماہی ڈپلوما ان کمپیوٹر بیسڈ اکاؤنٹنگ اور ڈپلوما ان فائنینشیل اکاؤنٹنگ کروا رہا ہے, جس میں کیس سٹڈیز کے ذریعے پریکٹیکل اکاؤنٹنگ سکھایا جائے گا. بہترین اکاؤنٹنگ سافٹ ویئر بشمول زیروکس, کوئک بک اور سیجل ERP جیسے ٹولز سکھائے جا رہے ہیں. 18 سے 35 سال کے افراد جو کہ کم از کم انٹر پاس کر چکے ہیں, جنوری 31 تک www.dilyab.com پر رجسٹریشن کروا سکتے ہیں. مزید معلومات کے لیے 05811-455-001 یا 0355558884 پر رابطہ کریں. جدید مہارتیں سیکھیں, اپنا مستقبل سنواریں. اس کے اوپر بات میں آتے ہیں کہ اس حکومت سے آپ کی کیا توقعات ہیں. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ آپ منسٹر انفارمیشن تھے, بہت بڑی ذمہ داری تھی, یعنی جو کام گراؤنڈ پہ ہونے جا رہا تھا, جس کی پلاننگ ہوتی تھی, آپ سارا میڈیا میں لے کے آتے تھے. جی بالکل. ساتھ پھر یہ بھی لوگوں سے آپ کے اوپر ایک گلہ سا تھا کہ آپ کچھ زیادہ سختی کرتے ہیں اخبارات کو. وہ آج آپ ریئلائز کرتے ہیں کہ نہیں کچھ ہاتھ زیادہ سخت رکھا؟ ہماری ان سے یہ شکوہ ہوتا تھا کہ آپ جو ہے یہ جو پریس ریلیز جرنلزم ہے اس کو ختم کیا جائے. یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کی جرنلزم جو ہے بڑی انویسٹیگیٹو ہونی چاہیے. آپ ہمارے پروجیکٹس کو دیکھیں, ہماری پالیسیز کو دیکھیں, ہمارے روڈ میپ کو دیکھیں, ہمارے مینیفیسٹو کو دیکھیں. یہاں پر اگر آپ کو کچھ پرابلم نظر آتا ہے تو ضرور ہمارے اوپر تنقید کیجیے گا. بیجا تنقید نہ کریں, ایسی تنقید نہ کریں جس سے گلگت بلتستان کے مفاد کو نقصان پہنچے. 5 سال بہت بڑا دورانیہ جس میں حکومت رہی. آج آپ جب پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو کوئی ریگریٹ ہوتا ہے کبھی کبھی کہ نہیں جو یہ ڈیسیجنس ہم نے لیے تھے شاید وہ نہیں لینے چاہیے تھے, اس کو کسی اور طریقے سے کوئی فیصلہ کر, کوئی ایسے موقع آئے؟ ہاں بالکل ہوتا ہے کہ ہم نے اب دیکھتے ہیں جب ہم اندھیرا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں اپنے پہلے سال میں ہی بجلی پر کام جو ہے بڑے لیول پہ کر لینا چاہیے تھا. اور
ایک دو چیزیں اور بھی ہیں جس پہ اور گیس جو LPG پاور پروجیکٹ تھا جی جو ابھی چل رہا ہے، جو ابھی چل رہا ہے، اس کو بھی تھوڑا سا ڈیلے ہو گیا کہ نہیں؟ اس میں کیا وجہ ہوگی؟ ہماری طرف سے ڈیلے نہیں ہوا، وہ 2018 میں جب تبدیلی سرکار ہمارے ملک میں آئی اور تو انہوں نے اس کو جو ہے اس پروجیکٹ کو روک دیا تھا، جس کی وجہ سے یہ ڈیلے ہوا، ورنہ یہ پروجیکٹ آج جو ہے ڈیلیور کر رہا ہوتا۔ صحیح۔ آپ جیسا کہ ذکر ہوا کہ چیف منسٹر کے بہت قریب تھے، آپ ان کے ایڈوائزر بھی تھے ظاہر ہے، تو یہ بتائیے کہ حکومت چلانا گلگت بلتستان میں ایز چیف منسٹر، ایز منسٹر کتنا مشکل ہوتا ہے؟ کتنے قسم کے پاور ہاؤسز ہیں جو ڈکٹیٹ کرتے ہیں یا گائیڈ کرتے ہیں کچھ اس طرح کے؟ بالکل ہوتے ہیں، کچھ سین ان سین ایسے ادارے ہیں کہ جیسے دیکھیں، ایک آپ کی کیبنٹ ہوتی ہے، دوسری طرف آپ کی ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے، پھر آپ کے گلگت بلتستان کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، آپ کے ڈیفنس کے ادارے ہیں، وہ بھی اس چیز کو دیکھتے ہیں۔ تو ایک اچھا ٹیم ورک ہوتا تھا، انڈرسٹینڈنگ ہوتی تھی، سب مل کر کرتے تھے، اس میں ایسی کوئی بات، کسی پر فیصلہ تھوپا نہیں جاتا تھا۔ ہاں وہاں پر فیصلہ تھوپا جاتا تھا جہاں پر پولیٹیکل ہیرارکی کو بائی پاس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، وہاں پر فیصلہ تھوپا جاتا تھا کہ نہیں جی یہ مینڈیٹ ہمارے پاس ہے، یہ گلگت بلتستان کی عوام نے یہ مینڈیٹ ہمیں دیا ہے، فیصلہ ہم کریں گے، آپ کا انپٹ ضرور لیا جائے گا، جی بھی میں ہاں وہ ایڈمنسٹریشن ہو یا اور کوئی ہو۔ صحیح جی بھی میں گورنمنٹ چلاتے ہوئے سب سے ٹرکی قسم کا کون سا مسئلہ آتا ہے؟ یہاں پہ ٹیکس کا مسئلہ ایک دم فلیئر اپ ہو جاتا ہے، سیکٹیرینزم کا ہوتا ہے، اور اس طرح آپ لوگوں کے دور میں کیا دیکھیں گلگت بلتستان کا ایشو سب سے بڑا جو ہے پاورٹی کا ایشو ہے سر۔ یہ سارے جو مسئلے ہیں یہ جنم لیتے ہیں پاورٹی سے۔ یہاں پر مسجدیں بھی اگر یہاں پر استعمال ہوتی ہیں یا استعمال کرتی ہیں تو وہ اسی پاورٹی کو سامنے لے کر کرتی ہیں، ادارے جو ہیں وہ بھی اگر کرتے ہیں تو اسی چیز کو سب سے زیادہ ہم جو ہے نا ہائی لائٹ کر کے جو ہے نا وہ لوگوں کو کنونس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر ایک کے اپنے اپنے مفادات ہیں یہاں پر، ان مفادات میں سم ٹائم گلگت بلتستان کو بڑی کرٹیکل سچویشن کے اندر ڈالا جاتا ہے۔ اب بات ہوتی ہے کہ پولیٹیکل وزڈم کی، اس کو کس طرح سولو کرنا ہے۔ ہم نے کوشش کی کہ اس 5 سال کے اندر کوئی ایسا ایشو نہ آئے جس سے لوگوں کی جان غیر محفوظ ہو، گلگت بلتستان غیر محفوظ ہو۔ تو فیصلے آپ کے سامنے ہیں، گلگت بلتستان کا 5 سال کا آپ نے دور بھی دیکھ لیا، آپ پیس انڈیکس میں دنیا میں ایک بہترین ریجن کے طور پر سامنے بھی آئے۔ گلگت بلتستان کے اندر جو ہے انویسٹمنٹ آئی، لوگوں کو روزگار ملے، پرائیویٹ سیکٹر اٹھا، پبلک سیکٹر اٹھا، آپ نے دیکھا کہ اچھا وہ ہوا۔ آج آپ گلگت بلتستان دیکھیں، گلگت بلتستان آج ہم نہیں سمجھتے کہ محفوظ ہے۔ ابھی ہم نے جو پہلا سال تھا اس میں شروع کے کچھ 5-6 مہینوں میں تو ہم نے کافی ڈسٹربنس دیکھی۔ جی جی آپ کے خیال میں آنے والے دنوں میں بھی کوئی مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں گلگت بلتستان میں؟ اس 1 سال کے اندر آپ ان کی گورننس دیکھ لیں، ان کی گورننس کا ڈسپلن دیکھ لیں، گلگت بلتستان کے اندر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن دیکھ لیں، اور رول آف لا دیکھ لیں اس گورنمنٹ کا، یہ PTI کی جو گورنمنٹ گلگت بلتستان میں بیٹھی ہوئی ہے۔ گلگت بلتستان میں 7 بڑے واقعات ہو چکے ہیں اس 1 سال کے اندر۔ وہ 7 بڑے واقعات میں آپ کو گنواتا ہوں۔ گلگت کا پہلا جلاؤ گھیراؤ الیکشن کے دنوں میں، دوسرا غواڑی کا واقعہ، تیسرا غزر کا واقعہ، چوتھا بابو سر کی جو آپ کی جو پریس کانفرنس ہوئی ہے وہ، 5واں انجینئرنگ کالج کو جلا دیا گیا۔ اسی قسم کے واقعات جو آپ دیکھ لیں کہ اور نلتر کا واقعہ، اس قسم کے واقعات جو ہیں یہ الارمنگ سچویشن ہے۔ ہم نہیں سمجھتے کہ گلگت یہ کیوں ہوتے ہیں؟ اپنا تجربہ آپ کا کیا کہتا ہے؟ جب گورنمنٹ میں ڈسپلن نہ ہو، جب گورنمنٹ مینیج نہ ہو، جب گورنمنٹ کے اندر مینجمنٹ نہ ہو، گورننس میں جب وہ آپ سنجیدگی نہ ہو، جب ایک ٹیم ورک نہ ہو، تو پھر یہ سب کچھ ہوتا ہے سر۔ اس گورنمنٹ میں ٹیم ورک نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ گورنمنٹ ایک غیر سنجیدہ گورنمنٹ ہے۔ غیر سنجیدہ کس طرح ہم کہہ سکتے ہیں؟ کوئی ان کا ایسا فیصلہ نہیں ہے جس کو آپ کہیں کہ یہ سنجیدہ فیصلہ ان لوگوں کا ہے۔ آپ دیکھ لیں، انہوں نے بھی وہی وتیرہ اپنایا ہوا ہے جو عمران خان صاحب نے ہمارے ملک کے اندر اپنایا ہوا ہے۔ وہ وہاں نواز شریف صاحب کو لے کر بیٹھے ہیں، یہ یہاں حفیظ الرحمان کو لے کے بیٹھے ہیں۔ نہ وہ وہاں کچھ کام کر سکے، نہ یہ یہاں کچھ کام کر سکے۔ وہ وہاں نواز شریف کی شخصیت کے پیچھے پڑے، یہ یہاں حفیظ الرحمان کی شخصیت کے پیچھے پڑے ہیں۔ جب لوگ شخصیات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں نا سر، تو وہاں پھر عوام کے لیے کام نہیں ہوتا۔ ڈیولپمنٹ پیکیج یہ تو حکومت والے بتاتے ہیں کہ 375 بلین کا، اور پھر بہت سارے اور پروجیکٹس ابھی جو، تو ان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ 15 مہینے ہو گئے، اور اس 15 مہینے میں آپ دیکھیں کہ اگر انہوں نے 2 اینٹیں رکھی ہوں کسی جگہ پہ زمین کے اوپر، تو آپ ہمیں بتا دیں کہ ہم مان جائیں۔ یہ اینٹیں رکھنے کون نہیں دیتا ہے؟ آپ کا چونکہ تجربہ ہے اس وجہ سے میں پوچھتا ہوں، بیوروکریسی بڑی رکاوٹ ڈال دی ہے کہ کیا کہ نہیں، یہ خود نااہل ہیں۔ بیوروکریسی کبھی اس طریقے سے وہ اینٹیں رکھنے میں آپ کے لیے جو ہے پرابلم پیدا نہیں کرتی ہے۔ جب آپ کے اندر، ہمارے اندر اہلیت ہی نہیں ہوگی تو بیوروکریسی کیا کرے گی؟ ہماری اہلیت ریفلیکٹ کرتی ہے بیوروکریسی کے اوپر۔
ہماری اہلیت ریفلیکٹ کرتی ہے اداروں کے اوپر, ہماری اہلیت ریفلیکٹ کرتی ہے آپ کی ڈیولپمنٹ کے اوپر, پالیسی سازی کے اوپر, آپ کی ریفارمز کے اوپر. جب ان لوگوں میں اہلیت ہی نہیں ہے تو پھر یہ دوسرے پہ الزام دینا کہ جناب وہ نہیں کرنے دے رہا, یہ نہیں کرنے دے رہا. بڑا پیکیج کی بات کر رہے ہیں 375 ارب روپے, تو یہ آپ کے خیال میں کچھ نہیں ہے, ہوائی بات ہے؟ یہ کاغذی کارروائی ہے سر ساری, اور زمین پر کچھ بھی نہیں ہے. اگر زمین پر کچھ ہوتا تو دیکھیں کہ یونیورسٹی کے بچوں کی ری امبیسمنٹ بند ہو چکی ہے, یوٹیلٹی سٹورز کا حشر کیا ہے آپ کے سامنے ہے, پاسپورٹ آفیسز بند ہو چکے ہیں, لیپ ٹاپ بند ہو چکا ہے, یہاں پر جو غریبوں کا علاج وغیرہ ہوتا تھا وہ بند ہو چکا ہے, ہمارے انڈومنٹ فنڈ جو ہیں غیر فعال کر کے رکھ دیے انہوں نے. لوگ آج جو ہے علاج کے لیے ترس رہے ہیں. یہاں کے ہاسپٹلز آپ دیکھیں وہ کیا منظر پیش کر رہے ہیں. باقی تو چھوڑیں کہ آپ کسی کے بہت ہی کریٹیکل قسم کی امراض کا اگر علاج ہوگا. اس حکومت میں کچن کیبنٹ کی جیسے بات ہوئی, اس حکومت میں اس دفعہ ون مین شو کی بات کر رہے ہیں. آپ کے خیال میں آپ کو کیا لگتا ہے, کوئی کچن کیبنٹ ہے کہ نہیں؟ وزیر اعلیٰ سارا کچھ خود سے کرنا چاہتے ہیں, کر رہے ہیں؟ ان سب کی اپنی اپنی سے ایک روش ہے, اپنی اپنی انہوں نے جو ہے جی وہ 2 انچ کی ایک مسجد بنائی ہوئی ہے. سارے کوئی مشرق کی طرف جا رہا ہے, کوئی مغرب کی طرف جا رہا ہے. جب منسٹرز کو سنتے ہیں تو ان کی الگ ایک گفتگو ہے, چیف منسٹر کو سنتے ہیں تو وہ کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں. تو میں نے اس لیے عرض کیا کہ یہ غیر سنجیدہ حکومت ہے, سنجیدگی ان میں پائی ہی نہیں جاتی. صحیح, آپ ایک تجربہ کار پارلیمنٹیرین, آپ ان کو کیا سجیسٹ کریں گے, کس طرح یہ حکومت آگے چلائیں؟ ایک کام کریں گے, اگر انہوں نے گورننس میں ڈسپلن اگر پیدا کر لیا تو رول آف لا بھی آ جائے گا, ڈیولپمنٹ بھی آ جائے گی, گلگت بلتستان بھی ترقی کرے گا, اور یہ لوگ بھی جو ہے نا کسی کو منہ دکھانے کے قابل ہوں گے, ورنہ کل کوئی کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا. صوبہ بن رہا ہے ابو ریائی نے صوبہ, آپ کے خیال ہمیں نظر نہیں آ رہا, نہیں آ رہا, ہمیں نظر نہیں آ رہا. اگر بن جائے یا بن گیا تو آپ ان کو کریڈٹ دیں گے؟ سو بسم اللہ, سو بسم اللہ, اور ٹیبل کر لیں. یہ جو ہے وہ بل جو ہے, یہ جو پچھلے دنوں انہوں نے ان کے جو فیڈرل منسٹر لا نے جو ایک شوشہ چھوڑا تھا, تو بلکہ پرائم منسٹر نے اس دن بھی کہیں اعلان کیا تھا کہ جناب وہ ملک کی سلامتی کے لیے ضروری ہے, تو ہے ضروری ہے تو پھر بنا دو نا یار. کون بنا رہا ہے, پی ٹی آئی بنا رہی ہے یا کوئی اور بنا رہا ہے؟ کون بنائے گا؟ ویسے ہی وہ ایک ہوائی فائرنگ ہے, اور کچھ بھی نہیں ہے. کچھ بھی نہیں, کوئی نہیں بن رہا, کچھ بھی نہیں بن رہا, صحیح, کچھ بھی نہیں ہے. اچھا, ایک آخری سوال مجھے دوبارہ سے یہ بتائیے کہ یہ 12, 14, 15 مہینے جتنے بھی گورنمنٹ کی ہیں, اس کو آپ کریٹیکلی مختصر الفاظ میں کیسے بیان کریں گے؟ کچھ کریڈٹ بھی آپ دیں گے کہ نہیں ساری آپ ضرور سے ضرور بھی دیں گے؟ گلگت بلتستان کے 15 مہینے ضائع کر دیے سر. بہت شکریہ, بہت شکریہ چمسمیر صاحب, آپ پروگرام آئے. ناظرین, پروگرام دیکھنے کا شکریہ, فیڈ بیک ضرور دیجیے. اللہ حافظ.